چینی ہم پیدا کرتے ہیں اتنی کھپت ہو جاتی ہے. ملک کے اندر کوئی 90 کے قریب شوگر مل ہیں اور ان میں سے اکثریت کی ملکیت جو ہے کوئی 30-40 مالک ہیں. اکثریت کا بال واسطہ یا بلا واسطہ تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہے. ہر جماعت کے لوگ شوگر ملوں کے مالک ہیں. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کاروبار کرنا ہر ایک کا حق ہے. لیکن جب کاروبار اور حکومتی پالیسی میں تضاد آ جائے اور تضاد ایسا ہو جس کی قیمت ملک کے عوام ادا کریں تو خرابی وہاں پر پیدا ہوتی ہے. اس کی ایک واضح مثال پچھلے 1 سال کے اندر ہمارے ملک میں شوگر کی حالت ہے، چینی کی. یہ نئی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب کے حکومت میں بھی یہی ہوا تھا. ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، چینی 55 روپے سے 90 روپے پہ چلی گئی. اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس میں پھر چینی بڑھ گئی اور پچھلے سال چینی کی قیمت تقریباً 120 روپیہ فی کلو تھی. یہ بتایا گیا کہ ملک میں چینی کی پیداوار زیادہ ہوئی ہے تو ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. اور پہلے اس میں 1.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی گئی جولائی 2024 میں، پھر 1 لاکھ ٹن کی اجازت دی گئی ستمبر 2024 میں، اور پھر یکمشت اکتوبر 2024 میں 5 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی گئی. جب سے چینی برآمد کرنے کی اجازت ملی تو ملک کے اندر چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی. مختلف کمیٹیاں حکومت بناتی رہتی ہے. اس دفعہ چینی پہ کچھ زیادہ کمیٹیاں بن گئیں. جس طرح ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چینی کی درآمد تھا، ایک کابینہ کی کمیٹی تھی، شوگر مانیٹرنگ کمیٹی. اکتوبر میں اس کے چیئرمین کو بدل کر ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں وہ اس کے چیئرمین بن گئے اور انہوں نے 11 اکتوبر کو اجازت دی 5 لاکھ کی ایکسپورٹ. اسی دن کابینہ نے بھی اس ای سی سی کے فیصلے کو، یہ ای سی سی میں گیا، وہاں اپروو ہوا 11 اکتوبر کو ہی کابینہ نے بھی اپروول دے دی. یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس دن ہوا. جب یہ اپروول مل گئی تو چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی. 120 سے 130، 140، 150، 160، 170، 180، 210، 230 تک چینی پاکستان میں بکی. اب اس میں جو کابینہ کا فیصلہ تھا، جو شوگر مانیٹرنگ کمیٹی نے اجازت دی، ای سی سی نے منظور کیا، کابینہ نے منظور کیا ایک ہی دن میں، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ چینی کی قیمت 140 سے اوپر نہیں جائے گی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ملوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چینی کی قیمت 140 سے نیچے رکھیں. 140 کا فیصلہ کیسے ہوا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اس میں 140 لکھا گیا. لیکن چینی جو ہے وہ 200 کے لگ بھگ چلی گئی. انتظامی کوششیں جب ہوتی ہیں، آپ مارکیٹ کو انتظامی معاملات سے کنٹرول کرنے والی وقت چلا گیا. انتظامی جب کوششیں ہوئی تو قیمت 230 تک نایاب ہو گئی مارکیٹ میں، اور 230 تک بھی گئی. اس سے بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا. جو چینی کی کھپت ہے، جہاں پر آج قیمت ہے، ہر 1 روپیہ جو چینی میں اضافہ ہوتا ہے یہ پاکستان کی عوام کی جیب سے 7 ارب روپیہ جاتا ہے سال میں. اگر چینی کی قیمت میں 50% اضافہ ہو گیا اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 120 سے
60 پہ چلی گئی، 180 پہ چلی گئی، تو یہ سارا سال تو اتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ 300-400 ارب روپیہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی جیب سے چینی مل کے مالکان کو چلا گیا. نہ یہ کسان کو گیا، نہ یہ کسی آڑتی کو گیا، نہ یہ ریٹیلر کو گیا. یہ ڈائریکٹ جو 30-40 مالکان ہیں، اس ایک سال کا عرصہ ہونے لگا ہے، اس ایک سال کے عرصے میں 300 سے 400 ارب روپیہ ان مالکان کے پاس چلا گیا. یہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ ہم جو 60 لاکھ لوگ بسپ کے پروگرام میں ہیں، اس کے لیے ہم تقریباً 700 ارب کی رقم مختص کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی پالیسی کے ذریعے 30 سے 40 مل مالکان کو ماشاءاللہ 300 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ، ان کے عام فائدے سے علاوہ اضافی فائدہ 300 سے 400 ارب کا پہنچا دیا. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. کمیٹیاں اگر آپ دیکھیں، جو میں بات کر رہا ہوں یہ اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ یہ جو 11 اکتوبر کا ECC کا فیصلہ یہ موجود ہے، 1 جس طرح وہ کاغذ اپروو ہوا تھا، نوٹیفیکیشن موجود ہے. تو کمیٹیز کی کم از کم 7-8 کمیٹیاں تو ہم گن چکے ہیں، جن کا کام صرف ملک میں چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنا ہے اور ایکسپورٹ کے اثرات کو دیکھنا ہے. ان کمیٹی میں سب سے پہلے شوگر ایڈوائزری بورڈ آتا ہے، پھر ایک منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی کی کمیٹی ہے، اس کے بعد ایک شوگر مانیٹرنگ، کابینہ کی شوگر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، ایک انٹر منسٹریل کمیٹی آن امپورٹ ایکسپورٹ آف شوگر یہ بھی موجود ہے، ایک PM کی ہائی لیول کمیٹی ہے جو دسمبر 2024 میں بنی تھی. ECC وہ بھی اس کے اندر اس کا بھی اثر ہے، کابینہ کا بھی اثر ہے، اور ایک قومی اسمبلی کی کمیٹی بھی ہے. یہ سب ملک میں چینی کی پیداوار، چینی کی مارکیٹ میں دستیابی اور چینی کی قیمت کی نگرانی ان کے ذمہ ہے. اور لیکن چینی کی قیمت 50% اس کا اضافہ ہو گیا. یہ کارکردگی ہے اس کابینہ کی، اس ملک کی حکومت کی، جو چینی کو اپنی غلطی سے، جب ملک میں پیداوار نہیں تھی آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اور اس سے یہ سب معاملہ پیدا ہوا کہ 300 سے 400 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو پہنچ گیا. اور آج بھی